السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الى آخر آیت. آیت الکرسی کی یہ آیت کریمہ کے ٹکڑے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری عظیم الشان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. اس سے پہلے والے حصے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو ساری مخلوقات کے سب سے پہلے ہے، ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور اس ٹکڑے میں فرمایا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، انسان، جنات اور دیگر مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی معرفت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جان نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا ہے. الا بما شاء سوائے اتنے کے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ بتا دے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کر دے، جو اللہ تعالیٰ کھول دے، واضح کر دے، وہ تو جان جائیں گے، لیکن اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت، اس کا بے حساب ہونا، ازل سے لے کر کے ابد تک حاضر غائب تمام چیزوں کے علم کا آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ عز و جل ہر چیز، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اور اللہ کے بندے، اس کی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کچھ بھی نہیں جان سکتے، کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے، کیا ہے، سوائے اس کے یا اس چیز کے یا اتنے کے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، یعنی جو بتا دے بس، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں جان سکتا. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کتنے نرالے انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ کا علم بلا شبہ بے انتہا وسیع ہے، کشادہ ہے. کوئی اس کا نہ اس کے آغاز کا پتہ ہے کہ کب سے علم ہے، کتنا علم ہے، اور نہ اس چیز کی انتہا ہے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. تو نہ تو یعنی مقدار میں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، اور نہ کوئی غیب اور حاضر کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا ہے. حاضر کا علم، حاضر کتنی چیزیں ہیں جو حاضر ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو غائب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا ہے. فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہمیں سکھائے، جتنا تو ہمیں سکھائے اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں، اس کے سوا ہم نہیں جان سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے بندوں کا علم کتنا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. علم دو معنی میں ہے. ایک ہے علم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کے افعال، اس کی خصوصیات، اس کے ناموں کا علم، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہے، کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ساری چیزوں کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ایک تو علم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا، اس کے افعال کا، اس کی خصوصیات کا، اس کے ناموں کا علم. اور دوسری چیز ہے علم سے مراد معلوم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی چیزوں کو جانتا ہے، کیا کیا جانتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا.
تو اللہ کی ذات صفات کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور افعال اور اسما کیسے ہیں، کتنے ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معلوم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ دو پہلو ہیں، یہ علم، اور ایک علم جو ہے ذاتی ہے اور ایک علم جو ہے جو معلوم کے معنی میں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ان باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آپ ایک لمبی دعا کرتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی دعا کیا کرتے تھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ایسی ہے، اتنی عظیم، آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دعا کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کے جتنے بھی غم، جتنے بھی رنج، جتنی بھی اس کو ٹینشن، ڈپریشن، فکر جتنا بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سب کو ختم کر دے گا۔ اس کے اندر دو چیزیں، ایک چیز ہے کہ بندہ اپنی بندگی، اپنی محتاجگی، اپنی کمزوری، اپنی غلامی کا اعتراف کرتا، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری باندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اسألک اللہم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تیرا نام ہے، تیرے سارے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ کے نام کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سمیت بہ نفسک، وہ نام تو نے اپنا نام رکھا ہو، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارا ہو، کسی کتاب میں، ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا کوئی نام تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء رسول علیہ السلام ہیں، کسی کو تو نے سکھایا ہو۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تیرا وہ نام جسے تو نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے، یعنی خاص کر لیا ہے، تو نے اسے اپنے علم غیب میں رکھا ہے، تو نے اپنا وہ نام، تو نے اپنی وہ صفت کسی کو نہیں بتلائی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ نام جو بھی تیرا نام ہے، تیرے نام کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، وہ نام تو نے رکھا ہے اپنا، تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے، یا تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا تو نے وہ نام اپنے علم غیب میں خاص رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ کے علم غیب میں کتنے نام ہیں، کتنے صفات ہیں، کتنے افعال ہیں، کتنی خصوصیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ الشَّيْءِ، عربی زبان میں کہتے ہیں کہ نکرہ ہے، اور نفی کے سیاق میں اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں جان سکتے ہیں لوگ سوائے اتنے کی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتلا دے، سکھا دے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں جو اللہ نے اتار دیا ہے، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، میرے بھائی، وحی اتار کر کے ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، امت محمد کو بتلا دیا ہے، اس کے سوا آپ بتائیے کہ ہم اور آپ کوئی علم کیا جان سکتے ہیں، کوئی علم پتہ لگا سکتے ہیں؟ نہ اللہ کی ذات صفات کے بارے میں، اور نہ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کے معلوم کے بارے میں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے دوسرا جو پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا علم ہے، اس میں سے کسی چیز کا بھی ہمیں احاطہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا دے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے ایک مثال، بطور مثال بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں دلیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہے، جس کو ہم دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ دعا استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انک انت علام الغیوب۔ آپ دیکھیے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر
وانت علام الغیوب، علم مجھے نہیں معلوم ہے اللہ میں کوئی کام کرنے کے اس بارے میں سوچ رہا ہوں، کوئی کاروبار کروں گا، شادی بیاہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یا اور کوئی بھی منصوبہ جس کے بارے میں انسان نے پلان کر لیا ہو، ارادہ کر لیا ہو رائے مشورے سے، اب اس کے بعد اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، بھلائی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اس میں تو بھلائی ڈال دے. اگر تو جانتا ہے یہ میرے لیے بھلا ہے تو مجھے اس کام میں لگا دے اور یہ کام پورا ہو جائے، اور اگر تو جانتا ہے تیرے علم ہے کہ یہ بھلا نہیں ہے تو پھر تو ہمیں اس سے دور کر دے، اس کام کو ہم سے دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، کیونکہ علم تیرے پاس ہے، تو جانتا ہے ساری چیزوں کو. میں جو کام کرنے جا رہا ہوں ارادہ میں نے کیا ہے، یہ مستقبل میں کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوگا اس کا انجام بد ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور تو قدرت مند ہے مجھے کوئی قدرت نہیں ہے، جو بھی قدرت ہے وہ تیرے ذریعے سے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو ساری غیبوں کا جاننے والا ہے. غیب کا جاننے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، اچھا ہوگا برا ہوگا، سب تو جانتا ہے. تیرے پاس کتنا علم ہے ہمیں نہیں معلوم، تو ساری چیزوں کو جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی دیکھی فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَآجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَآجِلِهِ، ہے نا. اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، میری اس زندگی میں بہتر ہے، ابھی حال میں بہتر ہے، مستقبل میں بہتر ہے، اس کا انجام اچھا ہوگا، ابھی اچھا ہے اس کا انجام بعد میں اچھا ہوگا، اگر تو بلا شبہ تو جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے میرے لیے اس کام کو پورا کر دے. اور اگر تو جانتا ہے اور بلا شبہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام بہتر نہیں ہے، تیرے علم میں ہے کہ بہتر نہیں ہے، تو ہے نا میرے لیے مجھے اس کام سے دور کر دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے. اور تو جانتا ہے کہ کہاں میرے لیے بھلائی ہے، اس لیے جہاں بھلائی ہو مجھے وہاں تک پہنچا دے، اس بھلائی کو مجھ تک پہنچا دے اور مجھے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا ہے، نہ اس کی ذات و صفات کے بارے میں اور نہ اس کا علم کتنا ہے، ہمیں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں ہے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے بتلا دیا ہے. تو یہ چیز ہمیں اچھی طرح سے جان لینی چاہیے. اس حوالے سے ایک چیز تو یہ کہ جس فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، تو نے جتنا ہمیں علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے سوا نہیں جانتے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول الی آخر الآیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے کسی کو واقف نہیں کرتا الا من ارتضی بالرسول، سوائے اپنے پسندیدہ کو جس سے وہ راضی ہے، جس سے وہ خوش ہے، اس سے وہ بتا دیتا ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان میں سے جو باتیں جس نبی کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے. ظاہر ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، اس کا چنا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اس نبی کی امتیوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے بہت ساری باتیں، بہت ساری تعلیمات اور ہدایات دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی استثناء فرما دیا ہے کہ اپنی غیب سے کسی کو واقف نہیں کرتا. غیب اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتلاتا سوائے کس کو، سوائے اس کو ظاہر کرتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو ان کو جو باتیں بتانا چاہتا بتا دیتا ہے. بالکل واضح ہے کہ غیب کوئی رسول بھی نہیں جانتا ہے، غیب کو اللہ ظاہر کرتا ہے. جو غیب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا اپنے فلاں رسول کو ظاہر کر دے، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، نوح کو، ابراہیم، اسماعیل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کو جو چیز غیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر کے بتا دیتا ہے اس کا علم اس نبی کو ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. تو یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ ہم کسی بندے کو، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو، اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی اللہ سے قریب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. انبیاء اور رسول کو جو باتیں معلوم پڑتی ہیں
اور جو انبیاء اور رسول بتلاتے ہیں میرے بھائی وہ باتیں اپنی علم کی بنیاد پر نہیں بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیب کو کھول دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے اپنے فرشتے کو بھیج کر کے، دل میں ڈال کر کے، طبیعت میں الہام کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی وحی کی جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان راستوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیتا ہے، تب وہ غیب ظاہر ہو جاتا ہے، معلوم کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پھر وہ باتیں اللہ کے انبیاء اور رسول اللہ کے بندگان کو، اپنی امت کے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے اصل میں، تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کچھ بھی نہیں جان سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوائے اس چیز کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا بتلا دیا، جو نہیں چاہا نہیں بتلایا، جو چاہا بتلا دیا اور وہ غیب نہیں رہ گیا، وہ علم اب وہ علم ظاہر ہو گیا، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا نہیں بتلایا وہ آج بھی غیب ہے جیسے پہلے غیب تھا، اور اسے کوئی بھی مخلوق نہیں جان سکتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ عز و جل کے سلسلے میں عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔